دیا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. بعض کا پاور اللہ نے بندوں کو دے دیا. یہ 57 بچے ہی نہیں 10,000 لوگ تو غزہ میں مارے گئے. یہ اللہ کی حکمت اور رحمت ہے. کبھی کبھی یہ انتقام لے لیتا ہے اور کبھی کبھی بچانے کے لیے پاور بندوں کو دیتا ہے. اگر یہ 45 بچے غزہ میں مارے گئے تو وہی دیکھو اللہ نے 57 ملکوں میں تمہیں سلطنت عطا فرمائی ہے. تو کیا چوڑی پہن کے بیٹھے تھے ایک اسرائیل کا خاتمہ کی نہیں کرتے تھے؟ کیا بات ہے. یہ تو اللہ نے تمہیں پاور دیا. اور جہاں تک خدا کی بات ہے وہ انتقام بھی لے لیتا بچا بھی لیتا. ابراہیم علیہ السلام کو آتش گلے نمرود میں کس نے بچایا؟ زور سے بولو نا یار. اللہ نے. جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بے خوف و خطر پھوٹ پڑے. کیوں؟ آگ ہے آسمان کا شعلہ آسمان سے بات کر رہی مگر ابراہیم علیہ السلام اتنا مطمئن تھے کہ ابھی نور محمدی ابراہیم کی پیشانی پہ جلوہ گر ہے اور خدا نہ اپنے محبوب کو جلائے گا اور نہ اللہ کا خلیل جلے گا. بچایا ابراہیم پیغمبر کو. اسماعیل علیہ السلام کو باپ کی چھری کے نیچے بچا دیا. منائے اعلیٰ کے فرشتوں میں کوہرام مچ گیا اور دمبا لا کر اسماعیل پیغمبر کی طرف لے دیا گیا. دیکھا کیسا بچایا خدا نے. موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے دریائے نیل میں بچایا. یونس علیہ السلام کو خدا نے مچھلی کے پیٹ میں بچایا. اور آج اس ملک میں ظالموں کے دور میں ہم جو بچے ہیں زندہ ہیں ہماری حفاظت ہمارا پروردگار ہی کر رہا ہے. حضرات غور فرمائیے. اور جب اس کی قدرت جلال میں آئی تو ٹریننگ نہیں دلوائی کچھ نہیں حکم دے دیا. نمرود کو جب مارنا چاہا نمرود کا نام سنا بولا نمرود مر کے چلا گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود اس سے بہتر ہے سوا امرود. کیونکہ امرود خود سڑتا ہے بغل والے کو نہیں سڑاتا. یہ بازو والے کو بھی سڑا رہا تھا. اب دیکھو اللہ نے مچھروں کو حکم دیا تو پوری جماعت کو نہیں ایک ٹریننگ دی تھی. کیا اے مچھروں جبریل کو بھیجا ایسے اسلحے اٹھانا ایسے ہتھیار اٹھانا ایسے حملہ کرنا ایسے ناک میں جانا. کوئی ٹریننگ دی تھی؟ خدا کو کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. ایک مچھر نے نمرود پر وہ لات لگائی کہ مچھر گیا ناک کے اندر نچایا اسے مثل بندر اسی سے تو ہو گیا نمرود زمین کے اندر. ایک خدا کے ساتھ ایسے مارتا نہیں. یہ ہمارے حفاظ بچے پوچھو ان سے. قرآن میں 30ویں پارہ میں ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اور محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ان کا سارا گاؤں گمراہی میں نہیں ڈال دیا. اور اے محبوب ہم نے ان پر ابابیل پرندے نازل فرمائے اور انہوں نے حملہ کیا ٹونٹ میں چونچ میں لے لے کے کنکریاں اور ایسا مارا کہ انڈین ترجمہ کروں تو ترجمہ یہ ہوگا مار مار کے بھوسا کرا. ابے بھوسا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مار مار کے بھوسا. اب میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہیے کیا اللہ نے ابابیل پرندوں کو ٹریننگ دی تھی؟ فرشتوں سے سیکھ لو. ٹونٹ میں پتھر لگانا پنجے میں پتھر لگانا پتھر کا سائز یہ ہونا چاہیے دائیں سے حملہ کرنا بائیں سے حملہ کرنا آگے سے حملہ کرنا پیچھے سے نہیں. خدا کی قدرت جلال میں آ گئی. یمن کا بادشاہ ابرہا چلا کعبہ شریف کو مٹانے کے لیے تو پہلے اس نے رسد پر اٹیک کیا سب کے جانور قید میں لے لیے بکریاں گرفتار کر لی. حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ پکڑ لیے. جناب عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ میرے اونٹ پکڑ گئے تو پہنچ گئے ابرہا کے پاس. کہا میرے اونٹ واپس کرو. ابرہا کہا
قریش مکہ کے سردار مجھے بڑی حیرت ہے، میں کعبے میں حملہ کرنے آیا ہوں، آپ مجھ سے اونٹ واپس کرا رہے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا تھا اونٹ کا مالک عبد المطلب ہے، آزاد کرو، اور کعبے کا مالک خدا۔ تو پرندوں کو نازل کیا، اور بس ایک بات سن لو، پرندوں نے جو حملہ کیا تھا ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، سمجھے؟ ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، سب متحد ہو کر ابابیل نے حملہ کیا تھا، مار مار کے بھوسا کر دیا۔ مسلمانوں جب تک آپس میں اختلاف کرتے رہو گے، بٹتے رہو گے، ناکارہ رہو گے، ناکامیاب رہو گے، تم اپنے گھر زمین جائیداد پر لڑتے ہو، تمہیں مبارک، اللہ تمہیں صلح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مگر جہاں جہاں اسلام کی بات آ جائے، قرآن کی بات آ جائے، تو پھر نہ اپنے جان کی پرواہ کرو، نہ اپنے مال کی پرواہ کرو، بلکہ تن من دھن سب راہ خدا میں قربان کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلان مصطفیٰ، خدا کربلا، نعرہ حیدری، نعرہ راشد خان۔ آج جن کانفرنس